لاہور کی خصوصی عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا تفصیلی فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کا ایک جاسوس طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو انتہائی غیر معمولی اور عظیم ترین دن قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لاہور کی خصوصی عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا تفصیلی فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ لاہور کی خصوصی عدالت کے جج نے اپنے فیصلے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو یہ ثابت کرنے میں ناکام قرار دیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بے نام کھاتوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج اعجاز حسن آوان نے 33 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں کہا کہ منی لانڈرنگ کیس میں استغاثہ ریکارڈ پر کوئی ثبوت لانے میں ناکام رہا ہے۔ لاہور کی اسپیشل کورٹ کا تفصیلی فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں بری کیے جانے کے ایک دن بعد آیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ استغاثہ کھاتہ کھولنے یا چلانے سے مذکورہ دونوں افراد کا کوئی تعلق ثابت نہیں کر سکا۔ یاد رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے خلاف نومبر 2022 میں منی لانڈرنگ کا یہ مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ ہندوستان نے پاکستان کا ایک جاسوس طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع نے ملک کی بارڈر سیکیورٹی فورس BSF کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعے کو صبح پنجاب کے گورداسپور سیکٹر میں پاکستان کا ایک جاسوس طیارہ مار گرایا گیا۔ ہندوستان کی سرحدی محافظ فورس BSF کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پربھاکر جوشی نے بتایا ہے کہ جمعے کی صبح تقریباً 4:30 بجے پاکستان کی طرف سے ایک ڈرون آیا جسے BSF کی 73ویں بٹالین کے جوانوں نے مار گرایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈرون سے کوئی قابل اعتراض مواد نہیں ملا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گورداسپور سیکٹر میں پاکستانی ڈرون مار گرائے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو انتہائی غیر معمولی اور عظیم ترین دن قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کے موقع پر مجریہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں، اعلیٰ سول اور فوجی حکام نیز بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ حسینیہ امام خمینی میں ہونے والی اس ملاقات میں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو انتہائی غیر معمولی اور عظیم ترین دن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پوری دنیا میں بے مثال اور بے نظیر ہے اور آپ کی زندگی کے مختلف ادوار حتیٰ آپ کی ولادت کے واقعات میں حق تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں موجود ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ انسان آپ کے یوم ولادت کے دن توحید کے آثار اور اس کی عملی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر کعبے میں رکھے بت گر جاتے ہیں، مقدس سمجھا جانے والا چشمہ خشک اور آتش کدے کی آگ بجھ جاتی ہے اور طاق کسریٰ کے کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت معمولی دن نہیں بلکہ انتہائی اہم اور عظیم دن شمار ہوتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ اس دن عید منانے کا مطلب صرف اس دن کی یاد اور خوشی منانا نہیں بلکہ اس عید کا مطلب سبق حاصل کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنانا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک امریکی جریدے میں شائع ہونے والے مضمون کے جواب میں کہا ہے کہ اگر امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہے تو پھر کوملا جیسے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرنا چھوڑ دے۔
اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے واضح کیا ہے کہ کوملا نامی گروپ ایک سرگرم دہشت گرد گروپ ہے جس نے مہاباد سمیت ایران کے مختلف شہروں میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے۔ ایران کے نمائندہ دفتر کے مطابق اگر امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہے تو پھر اسے اس طرح کے گروہوں کی سرگرمیوں میں سہولتیں فراہم کرنے اور حتیٰ ان کے عناصر سے ملاقات کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام ایک خط میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے دلائل اور محرکات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سفارتکاری کا عمل شمالی عراق میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کو ختم نہ کرا سکا اور ایران کو فوجی اقدامات پر مجبور ہونا پڑا۔ مغربی ایران کی سرحدوں پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے عراقی کردستان ریجن میں قائم دہشت گرد گروہوں کے بعض ٹھکانوں کو ڈرون حملوں اور توپ خانے سے نشانہ بنایا تھا۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ دہشت گرد گروہ کوملا کے سرغنہ نے ایران کے مقابلے کے لیے امریکہ سے مدد کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے کہا ہے کہ حالیہ بلوؤں میں ملوث بعض افراد بیرونی تربیت یافتہ ہیں جبکہ بعض بلوائیوں کے بینک کھاتوں میں مسلسل رقوم بھیجی جاتی رہی ہیں۔ احمد وحیدی نے حالیہ بلوؤں میں دشمن میڈیا کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں 1500 سے زائد مقالے، برطانیہ میں 9 دن میں 720 مقالے اور یورپی یونین میں 16 سے 24 ستمبر کے عرصے میں 134 مقالے صرف مہسا امینی کے بارے میں لکھے گئے جبکہ کئی ہزار روبوٹ استعمال کرتے ہوئے 240 ملین ٹویٹ کیے گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دشمن نے مہسا امینی کے بارے میں حقائق کو اس مہارت کے ساتھ جھٹلایا کہ بعض لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ احمد وحیدی نے کہا کہ حالیہ ہنگاموں میں بلوائیوں کے مختلف حلقے سرگرم تھے۔ مثال کے طور پر اسرائیلی ایجنٹوں کا ایک حلقہ پوری طرح سرگرم تھا اور ہر بوتل بم کے بدلے اسے رقم فراہم کی جا رہی تھی۔ ایران میں حالیہ ہنگاموں کے دوران امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے حکام، ان ملکوں کے ذرائع ابلاغ اور مغرب کے حمایت یافتہ انقلاب دشمن عناصر سے وابستہ فارسی چینل تحقیقات کے مرحلے سے گزرنے والے ایک غم انگیز واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ایرانی قوم کے حقوق کی حمایت کے جھوٹے نعرے لگا کر بلوائیوں اور ایرانی عوام کی سلامتی کو درہم برہم کرنے والے عناصر کی حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایرانی عوام نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں اور شاہراہوں پر نکل کر ملک کے اسلامی نظام کی حمایت اور بلووں اور ہنگاموں کی مخالفت میں مظاہرے کیے ہیں۔ غرب اردن میں واقع جنین کیمپ میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک ڈاکٹر سمیت 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 2 فلسطینی شہید ہوئے ہیں جن میں ایک فلسطینی ڈاکٹر شامل ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی ان 2 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے غرب اردن کے جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے کی تصاویر بھی نشر کی ہیں۔ اس ٹی وی چینل کے مطابق جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ یمن کے صوبے الحدیدہ پر سعودی اتحاد کے حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صوبے الحدیدہ میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے التحیطہ اور حیث کی فضا میں پروازیں بھی کیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر راکٹ بھی فائر کیے جبکہ حیث اور الجبلیہ سمیت الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر شدید گولہ باری بھی کی گئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے حیث کے مختلف علاقوں کو 6 بار جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے صنعاء کے مطالبات کو منطقی اور منصفانہ قرار دیا ہے۔
المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے یمن کے 14 اکتوبر کے انقلاب کی 59ویں سالگرہ کی مناسبت سے اپنے ایک خطاب میں کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے صنعاء کے مطالبات مکمل طور پر منطقی اور منصفانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے ان منطقی مطالبات کو پورا کیے جانے سے یقیناً جنگ کا خاتمہ کرنے اور امن کی طرف آگے بڑھنے نیز مسائل و مشکلات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے سعودی اتحاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اغیار اور جارحین کی جارحیت سے باز آ جائے۔ اسی کے ساتھ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف نے اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار جویس مسویہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ یمنی عوام جارحیت کا خاتمہ اور امن چاہتے ہیں، لیکن صورتحال ایسی رہی کہ نہ جنگ اور نہ ہی امن، اس صورتحال کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سیلویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر کنعانی نے بھی کہا ہے کہ سعودی اتحاد کا مقابلہ کرنا ایک اسٹریٹجک انتخاب ہے۔ روس نے نورڈ اسٹریم گیس پائپ میں ہونے والے دھماکے کے تباہ کن اثرات کے بارے میں یورپ کو خبردار کیا ہے۔ روسی صدر کے ترجمہ دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ یورپ والے ابھی تک نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن کی تباہی کے المناک نتائج سے غفلت برت رہے ہیں۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ نے نورڈ اسٹریم سانحے پر جرمنی، ڈنمارک اور سویڈن کے سفیروں کو طلب کر کے سخت احتجاج کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ مغربی ممالک یوکرین کی جنگ میں مداخلت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس جنگ کے بہانے یوکرین کا دفاعی سسٹم مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے تمام وسیع سیاسی، اقتصادی، سماجی اور یہاں تک کہ ثقافتی اثرات و نتائج کے ساتھ یوکرین کی جنگ اس وقت اپنے 8ویں مہینے میں چل رہی ہے۔ مغربی ممالک خاص طور سے امریکہ روس کے خلاف سخت ترین دباؤ اور پابندیوں نیز یوکرین کی فوجی مدد و حمایت کر کے نہ صرف جنگ جاری رہنے کا باعث بنا ہوا ہے بلکہ اس جنگ کی آگ کے شعلے بھڑکانے میں بھرپور کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ یوکرین کے دفاعی سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے مغربی اتحادی ملکوں پر کیف کے شدید دباؤ کے بعد جرمنی کا آئرس-ٹی نامی پہلا ایسا دفاعی سسٹم یوکرین پہنچ گیا ہے جو ابھی خود جرمن فوج کے بھی حوالے نہیں کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی وزیر دفاع انیتا آنند نے بھی اعلان کیا ہے کہ جنگ کی بنا پر یوکرین کی فوجی اور غیر فوجی مدد کی جا رہی ہے، جس میں توپیں، مواصلاتی سیٹلائٹ آلات، موسم سرما کے استعمال کے کپڑے، ڈرون، طیاروں کے کیمرے اور دیگر وسائل شامل ہیں۔ برطانوی وزیر جنگ نے بھی یوکرین کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں جدید ترین میزائل MRM سسٹم جو کروز میزائل تک کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے ارسال کرنے کا اعلان کیا ہے۔